غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے انخلا کی مدت میں توسیع نہیں ہوگی۔ افغانی ہمارے بھائی ہیں لیکن فیصلہ کچھ زمینی حقائق پر کرنا پڑا۔ سینیٹر طلال چودھری کی پریس کانفرنس، بولے تمام غیر ملکی شہری ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ ملک میں دہشت گردی کے تناظر میں انخلا کا فیصلہ کیا گیا۔ اب تک غیر قانونی طور پر مقیم 8,57,157 کو واپس اپنے ممالک میں بھیجا جا چکا ہے۔ حکومت کے بجلی کی قیمت کم کرنے کے لیے کوششیں رنگ لانے لگی۔ مزید 11 آئی پی پیز ٹیرف میں کمی کے لیے رضامند۔ حکومت کے ساتھ نظر ثانی معاہدوں کے بعد آئی پی پیز نے نیپرا سے رجوع کر لیا۔ ٹیرف میں کمی کے لیے آئی پی پیز اور سی پی پی اے کی نیپرا میں مشترکہ درخواست پر سماعت 16 اپریل کو ہوگی۔ بہگاس پاور پلانٹس کی ٹیرف فیول کاسٹ کمیونٹ کا جائزہ لیا جائے گا۔ نیپرا میں اس سے پہلے 2002 میں پاور پالیسی کے تحت 7 آئی پی پیز نے درخواست جمع کرائی تھی۔ امریکی ٹیرف مؤخر ہونے کے بعد سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی۔ انڈیکس کی 3 حدیں بحال ہو گئیں۔ 3,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,17,484 پوائنٹس کی حد چھو گیا۔ امریکی ٹیرف 3 ماہ کے لیے معطل کیے جانے کے بعد امریکہ سمیت عالمی اسٹاک مارکیٹس میں بھی تیزی۔ عالمی سطح پر جاری ٹیرف کی جنگ سونے کے بھاؤ کو نئی تاریخ کی بلند ترین سطح پر لے آئی۔ ملک میں آج سونے کی فی تولہ قیمت میں بہت بڑا اضافہ ہوا۔ 7,800 روپے بڑھ کر 3,28,800 روپے تک پہنچ گیا۔ 10 گرام سونا 6,688 روپے اضافے سے 2,81,893 روپے تک پہنچ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی برآمدات سہولت اسکیم کو مؤثر بنانے پر زور۔ جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ملکی آمدن بڑھانے کے لیے برآمدات میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ آئندہ بجٹ کی تیاری میں صنعتوں اور کاروباری تنظیموں سے مشاورت کو یقینی بنانے اور تجاویز کو بجٹ میں شامل کرنے کی بھی تاکید۔ وزیر اعظم کی کمیٹی کو اپنی عبوری سفارشات جلد حتمی شکل دے کر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ فلسطینیوں کا ساتھ دینا مسلمانوں پر فرض ہے۔ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہودی فلسطینیوں کی مرضی سے بیچی زمینوں پر آباد ہو گئے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا اسلام آباد میں کانفرنس سے خطاب، کہا صہیونی جارحیت کے خلاف فلسطین کا ساتھ دینا مسلمانوں پر فرض ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر بیلاروس روانہ ہو گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کہتے ہیں، وزیر اعظم بیلاروسی صدر کی دعوت پر بیلاروس کا دورہ کر رہے ہیں۔ شہباز شریف بیلاروس کے صدر سے ملاقات کریں گے۔ دورے کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور مختلف شعبوں میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ فریقین تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے مختلف معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ جس کا بندہ لاپتہ ہوتا ہے وہ ہر پل زندہ رہتا ہے، ہر پل مرتا ہے۔ جس پر گزرتی ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے کیسے گزر رہی ہے۔ جسٹس آصف کے لاپتہ افغان بھائیوں کی بازیابی کی درخواست پر سماعت میں ریمارکس۔ دوران سماعت لاپتہ بیٹوں کی والدہ کے کمرے عدالت میں آبدیدہ ہو گئیں۔ آئی جی اسلام آباد اور آئی جی پنجاب ذاتی حیثیت میں طلب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت 16 اپریل تک ملتوی کر دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ڈائریکٹوریٹ آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کا دورہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس۔ نئی پاسپورٹ پالیسی، بھکاریوں اور غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام سمیت دیگر امور پر غور۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، نئی شرائط سے بھکاریوں اور غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام ہوگی۔ ڈپورٹ افراد کے پاسپورٹ بلاک کرنے کے فیصلے پر 100% عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم۔ سپریم کورٹ نے 9 مئی کے مقدمات سماعت کے لیے مقرر کر دیے۔ عمر سرفراز چیمہ کا جسمانی ریمانڈ نہ دیے جانے کے خلاف اپیل 14 اپریل کو سماعت کے لیے مقرر۔ سینیٹر اعجاز چودھری کی درخواست ضمانت اور اسد قیصر کی ضمانت منسوخی کے لیے دائر اپیل پر سماعت 15 اپریل کو ہوگی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔
ابھی بولنے کا موسم نہیں، وقت آنے پر بولیں گے۔ تیسری مرتبہ عدالت آیا ہوں لیکن اس بار بھی کیس سماعت کے لیے نہیں لگا۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر شیخ رشید احمد کی میڈیا سے گفتگو، بولے سمجھ سے باہر ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ عدالت میں ایک کسی اور کیس کی سماعت بہت طویل چلی ہے، اب عدالت میں تو وجہ نہیں بتائی جا سکتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس آسان کاروبار فائننس اور آسان کاروبار کارڈ پروجیکٹس پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ مریم نواز نے کاروبار فائننس کے لیے ضرورت کے مطابق لون دینے کا حکم دیا۔ نئی یونٹ قائم کرنے والے کاروباری افراد کی حوصلہ افزائی بھی کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسکیم میں شامل تمام افراد کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت اپیکس کمیٹی کا اجلاس، امن و امان کی صورتحال، انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں اور منشیات فروشوں کے خلاف اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ تینوں صوبوں کی باہمی رابطہ کاری سے ڈاکوؤں کے خلاف مشترکہ آپریشن پلان کرنے کا فیصلہ۔ سندھ حکومت نے ہب پر مشترکہ چیک پوسٹ کے لیے 214 ملین روپے مختص کر دیے۔ منشیات کے خلاف کارروائی کے لیے ڈی جی نارکوٹکس آفس میں فیوژن سینٹر قائم۔ حکومت سندھ کا ٹرانسپورٹ کے نظام کی مکمل ڈیجیٹلائزیشن کی جانب ایک اور قدم۔ سندھ میں آن لائن فٹنس سرٹیفکیٹ کے اجراء اور درخواستوں کی سہولت کا آغاز۔ ابتدائی مرحلے میں کراچی کے 2 نئے فٹنس سینٹر میں کمرشل گاڑیوں کی فزیکل جانچ کا عمل شروع ہو گیا۔ سندھ کے سینئر صوبائی وزیر شرجیل رام میمن کہتے ہیں جدید آلات سے آراستہ مراکز پر ماہر تکنیکی ٹیمیں گاڑیوں کا معائنہ کرتی ہیں۔ کل 63 گاڑیوں کا معائنہ کیا گیا، 30 کو فٹنس اور 33 کو گاڑیوں کو نااہل قرار دے کر CFX سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے۔ موسمیاتی تبدیلی ایک چیلنج ہے، موسمیاتی تبدیلی سے رونما ہونے والے اثرات سے بچاؤ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ مصدق ملک کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے دیرپا اور مربوط لاہ عمل اپنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نبرآزما ہونا ہوگا۔ سندھ سے نئی نہریں نکالنے کے خلاف قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں قرارداد۔ پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی، MKM اور GDA سے حمایت لینے کا بھی اعلان کر دیا۔ زرتاج گل نے کہا سندھ میں نئی نہریں نکالنے پر بے چینی ہے، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلائے بغیر حساس فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نہروں کے مسئلے پر سندھ کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ وفاقی پولیس کے جوان خواتین اور خواجہ سراؤں کے ذریعے شہریوں کو پھنسانے لگے۔ وفاقی پولیس کے جوان بھی ہنی ٹریپ کے دھندے میں ملوث نکلے۔ گرفتار اہلکاروں نے رابعہ نور نامی لڑکی کو ہنی ٹریپ کے لیے ہائر کیا۔ ملزمان رابعہ نور نامی خاتون کے ذریعے ہنی ٹریپ کر کے شہریوں سے موبائل اور نقدی چھین لیتے تھے۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر سے ایران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال ہوا۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر نے کہا کہ زائرین کی سہولیات کے لیے مشہد میں آفس کھولنے کا پلان خوش آئند ہے۔ ایران پاکستان سے ملکی درآمدات سے تجارتی شعبے میں اضافہ کر سکتا ہے۔ ایران میں تعینات پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو نے کہا ایران پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو خاص اہمیت دیتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہم نے قربانیاں دی، کبھی بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ صوبائی وزیر میر صادق عمرانی کی میڈیا سے گفتگو، کہا اختر مینگل آج اپنی نشست استعفیٰ دیں، ہم مقابلہ کریں گے۔ اختر مینگل بلوچ قوم کے دشمن ہیں، ہم دہشت گردوں سے نہ ڈرتے ہیں نہ ہی گھبراتے ہیں۔ اختر مینگل نے جو زبان استعمال کی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ حکومت کہتی ہے یہ ہمارا آخری IMF پروگرام ہوگا۔ واحد وزیر اعظم ہے جنہوں نے 3 سال میں 4 معاہدے کیے۔ PTI رہنما شیخ وقاص اکرم کی حکومت پر تنقید، کہتے ہیں حکومت نے الزام لگایا کہ IMF کی بارودی سرنگیں ہم نے بچھائیں۔ بلاول بھٹو سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے IMF کی کون سی ڈیل ختم کی؟ یہ لوگ ناکام ہو کر ہم پر بارودی سرنگیں بچھانے کا الزام لگاتے ہیں۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین علامہ طاہر اشرفی نے امت مسلمہ کے رویے پر سوال اٹھا دیا۔ NTN کے مارننگ شو مارننگ سپاٹ ود بلال خان میں خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بولے جو امت ایک بوتل اور برگر کا بائیکاٹ نہیں کر سکی وہ جہاد کیسے کرے گی؟
اسرائیلی مصنوعات پر پابندی عائد ہے، لیکن اس کے باوجود اسرائیلی مصنوعات اسمگلنگ کے ذریعے مارکیٹ میں پہنچ جاتی ہیں۔ ہم فلسطین جا کر جہاد نہیں کر سکتے، لیکن جو ہم کر سکتے ہیں ہم وہ بھی نہیں کرتے۔ شہر قائد میں ڈمپرز جلائے جانے پر گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا اظہار تشویش، کہا کہ ہیوی ٹریفک سے اموات پر شہریوں کا غصہ برحق ہے، تمام شہری پرامن رہیں، کوئی بھی شخص قانون کو ہاتھ میں نہ لے، بھائی کو بھائی سے لڑانے کی سازش کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے، چنگاری پھینک کر آگ بھڑکانے کی کوشش ناکامیاب ہوگی۔ ڈمپروں کو جلانے والے افراد کو گرفتار کیا جائے۔ ڈمپر ایسوسی ایشن کے رہنما لیاقت محسود کا حکومت سے تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، میری 11 گاڑیوں کو جلایا گیا، حادثے میں کوئی زخمی ہوا ہے تو کہاں ہے، سامنے لایا جائے۔ ترجمان ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق ملزمان کی شناخت سی سی ٹی وی اور ویڈیوز سے کی جا رہی ہے۔ پاور ہاؤس کی جانب سڑکیں کھلی ہیں اور ٹریفک رواں دواں ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا پارٹی میں اختلافات کا اعتراف۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے کہ ہر گھر ہر پارٹی میں اختلافات ہوتے ہیں، یہ جمہوریت کا حسن ہے، اختلافی معاملات کو پارٹی کے اندر ہی حل کر لیں گے، ہر بندے کو مطمئن کرنا میرے بس کی بات نہیں، صوبے کے حقوق کسی کو نہیں دیں گے، غیر قانونی مائننگ کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتے۔ ملک بھر میں گرمی اپنا رنگ دکھانے لگی۔ بھاول نگر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ پی ڈی ایم اے پنجاب نے ہیٹ ویو کا خطرہ جاری کر دیا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن کو مراسلہ جاری، شدید گرمی کی صورت میں اسکولوں کے اوقات کار میں رد و بدل کیا جائے، گرمی کی شدت میں اضافہ ہو تو جلد موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کیا جائے۔ پاکستان سپر لیگ کا میلہ سجنے کو تیار، پولیس نے سیکیورٹی اور ٹریفک پلان جاری کر دیا۔ لاہور میں 8000 سے زائد افسران اور اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ راولپنڈی میں میچز کے دوران 5000 افسران اور اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ آئی جی پنجاب کا اسٹیڈیمز کے اطراف انٹیلیجنس آپریشن کرنے کا فیصلہ، ٹیموں کے روٹ کی مؤثر سیکیورٹی کے ساتھ چھتوں پر اسنائپرز تعینات کر دیے جائیں گے۔ شائقین کرکٹ کو واک تھرو گیٹ اور مکمل باڈی سرچنگ کے بعد اسٹیڈیم میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ M5 موٹر وے قاضی واں نہر کے مقام پر مسافر کوچ کو حادثہ، 3 افراد جاں بحق، خواتین اور بچوں سمیت 15 افراد زخمی ہو گئے۔ حادثہ کوچ ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث پیش آیا۔ مسافر کوچ پنجاب سے کراچی جا رہی تھی۔ جاں بحق افراد کی شناخت سجاد حسین، محمد آصف اور محمد حسین کے نام سے ہوئی۔ زخمیوں میں کئی افراد کی حالت تشویشناک۔ امریکہ کی ایران کے مزید 5 اداروں اور 1 شخص پر پابندی عائد۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر دھمکی، کہا ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، ایران کے ساتھ ڈیل کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے، ایران جوہری پروگرام بند کرنے پر راضی نہ ہوا تو فوجی طاقت کا استعمال کریں گے، فوج کی ضرورت پڑی تو اسرائیل بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان کو بھی عارضی ریلیف۔ امریکہ نے چین کے سوا تمام ممالک پر ٹیرف 90 روز کے لیے معطل کر دیا۔ ٹرمپ نے چین پر ٹیرف 104 سے بڑھا کر 125% کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ٹیرف پر ہر کوئی ڈیل کرنا چاہتا ہے، چین کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اب دھوکہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ امریکی صدر کے فیصلے کے بعد دنیا بھر میں تیل اور اسٹاک مارکیٹس میں زبردست تیزی۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے چینی شہریوں کو گنوار کہہ دیا، کہا عالمی معیشت نے امریکہ کو سمجھ کیا رکھا ہے، امریکہ بہت زیادہ قرض لے کر وہ چیزیں خریدے جو دوسرے ممالک ہمارے لیے بناتے ہیں، ہم چین کے گنواروں سے رقم ادھار لیتے ہیں تاکہ وہ چیزیں خرید سکیں۔ چین نے جے ڈی وینس کے بیان کو جاہلانہ قرار دیتے ہوئے کہا، امریکی نائب صدر کے ایسے تبصرے حیران کن اور افسوسناک ہیں۔ آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ کوالیفائر میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز۔ افتتاحی میچ میں پاکستان نے آئرلینڈ کو 38 رن سے شکست دی۔ قومی ویمنز نے 49 اوورز میں 217 رنز بنائے۔ سدرا امین نے 51 اور عالیہ ریاض نے 52 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ جواب میں آئرلینڈ کی ٹیم 179 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ پاکستان کی جانب سے ڈیانا بیگ نے 4،
नशरा सिंधु ने 3 और सादिया इकबाल ने 2 विकेटें हासिल की। और सिंध, पंजाब समेत मुल्क के बेशतर अजला में बादल बरसने के इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक विफाकी दारुल हुकूमत में तेज हवाओं, आंधी, गरज चमक के साथ बारिश होगी। मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जहलुम में भी अब्र रहमत बरसेगी। बलूचिस्तान, सिंध के बेशतर अजला में बारिश मुतवक्की। महकमे मौसमियात ने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला की मुद्दत में तोसी नहीं होगी। अफगानी हमारे भाई हैं, लेकिन फैसला कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ पर करना पड़ा। सेनेटर तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले तमाम गैर मुल्की शहरी हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। मुल्क में दहशतगर्दी के तनाजुर में इनखला का फैसला किया गया। अब तक गैर कानूनी तौर पर मुकीम 8,57,157 को वापस अपने ममालिक में भेजा जा चुका है। हुकूमत के बिजली की कीमत कम करने के लिए कोशिशें रंग लाने लगी। मजीद 11 IPPs टैरिफ में कमी के लिए रजामंद। हुकूमत के साथ नजरसानी मुआहदों के बाद IPPs ने नेपरा से रुजू कर लिया। टैरिफ में कमी के लिए IPPs और CPPA की नेपरा में मुश्तरका दरखास्त पर समात 16 अप्रैल को होगी। बहगास पावर प्लांट्स की टैरिफ फ्यूल कास्ट कम्युनिट का जायजा लिया जाएगा। नेपरा में इससे पहले 2002 में पावर पॉलिसी के तहत 7 IPPs ने दरखास्त जमा कराई थी। अमरीकी टैरिफ मौखिर होने के बाद सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स की 3 हदें बहाल हो गईं। 3,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,17,484 पॉइंट्स की हद छू गया। अमरीकी टैरिफ 3 माह के लिए मुअत्तल किए जाने के बाद अमरीका समेत आलमी स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी। आलमी सतह पर जारी टैरिफ की जंग सोने के भाव को नई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ले आई। मुल्क में आज सोने की फी तोला कीमत में बहुत बड़ा इजाफा हुआ। 7,800 रुपए बढ़कर 3,28,800 रुपए तक पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 6,688 रुपए इजाफे से 2,81,893 रुपए तक पहुंच गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बरामदात सहूलत स्कीम को मौसर बनाने पर जोर। जायजा इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की आमदन बढ़ाने के लिए बरामदात में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आइंदा बजट की तैयारी में सनतों और कारोबारी तंजीमों से मुशावरत को यकीनी बनाने और तजावीज़ को बजट में शामिल करने की भी ताकीद। वजीर आजम की कमेटी को अपनी उबूरी सिफारिशात जल्द हतमी शक्ल देकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। फलस्तीनियों का साथ देना मुसलमानों पर फर्ज है। तासुर दिया जाता है कि यहूदी फलस्तीनियों की मर्जी से बेची जमीनों पर आबाद हो गए हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सहूनी जारियत के खिलाफ फलस्तीन का साथ देना मुसलमानों पर फर्ज है। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस रवाना हो गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं, वजीर आजम बेलारूसी सदर की दावत पर बेलारूस का दौरा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ बेलारूस के सदर से मुलाकात करेंगे। दौरे के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। फरीकैन ताउन को मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत करेंगे। जिसका बंदा लापता होता है वो हर पल जिंदा रहता है, हर पल मरता है। जिस पर गुजरती है उसी को पता होता है कैसे गुजर रही है। जस्टिस आसिफ के लापता अफगान भाइयों की बाजियाबी की दरखास्त पर समात में रिमार्क्स। दौरान समात लापता बेटों की वालिदा के कमरे अदालत में आबदीदा हो गई। IG इस्लामाबाद और IG पंजाब जाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समात 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का डायरेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट का दौरा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास नई पासपोर्ट पॉलिसी, भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम समेत दीगर उमूर पर गौर। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, नई शराइत से भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम होगी। डिपोर्ट अफराद के पासपोर्ट ब्लॉक करने के फैसले पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म।
सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए। उमर सरफराज चीमा का जिस्मानी रिमांड न दिए जाने के खिलाफ अपील 14 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर। सेनेटर एजाज चौधरी की दरखास्त जमानत और असद कैसर की जमानत मनसूखी के लिए दायर अपील पर समाअत 15 अप्रैल को होगी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अभी बोलने का मौसम नहीं, वक्त आने पर बोलेंगे। तीसरी मर्तबा अदालत आया हूं, लेकिन इस बार भी केस समाअत के लिए नहीं लगा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू, बोले समझ से बाहर है, ऐसा क्यों हो रहा है। अदालत में एक किसी और केस की समाअत बहुत तवील चली है, अब अदालत में तो वजह नहीं बताई जा सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने कारोबार फाइनेंस के लिए ज़रूरत के मुताबिक लोन देने का हुक्म दिया। नई यूनिट कायम करने वाले कारोबारी अफराद की हौसला अफजाई भी की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने स्कीम में शामिल तमाम अफराद की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास अमन अमान की सूरत हाल, इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों और मनशियात फरोशों के खिलाफ इक़दामात का जायजा लिया गया। तीनों सूबों की बाहमी राबताकारी से डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन प्लान करने का फैसला। सिंध हुकूमत ने हब पर मुश्तरका चेक पोस्ट के लिए 214 मिलियन रुपए मुख्तस कर दिए। मनशियात के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीजी नारकोटिक्स ऑफिस में फ्यूजन सेंटर कायम। हुकूमत सिंध का ट्रांसपोर्ट के निज़ाम की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन की जानिब एक और कदम। सिंध में ऑनलाइन फिटनेस सर्टिफिकेट के इजरा और दरखास्तों की सहूलत का आगाज। इब्तदाई मरहले में कराची के 2 नए फिटनेस सेंटर में कमर्शियल गाड़ियों की फिजिकल जांच का अमल शुरू हो गया। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शजील नाम मेमन कहते हैं जदीद आलात से आरास्ता मराकिज पर माहिर तकनीकी टीमें गाड़ियों का मुआयना करती हैं। कल 63 गाड़ियों का मुआयना किया गया। 30 को फिटनेस और 33 को गाड़ियों को नाअहल करार देकर CFX सर्टिफिकेट जारी किए गए। मौसमियाती तब्दीली एक चैलेंज है। मौसमियाती तब्दीली से रूनुमा होने वाले असरात से बचाव के लिए इक़दामात कर रहे हैं। मुस्तदिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए देरपा और मरबूत लाहेअमल अपनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से नबराज़मा होना होगा। सिंध से नई नहरें निकालने के खिलाफ कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में करारदाद। PTI ने पीपल्स पार्टी, MKM और GDA से हिमायत लेने का भी ऐलान कर दिया। जरताज गुल ने कहा सिंध में नई नहरें निकालने पर बेचैनी है। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाए बगैर हसास फैसले किए जा रहे हैं। PTI नहरों के मसले पर सिंध के अवाम के साथ खड़ी है। विफाकी पुलिस के जवान खवातीन और ख्वाजा सराओं के जरिए शहरियों को फंसाने लगे। विफाकी पुलिस के जवान भी हनी ट्रैप के धंधे में मुलव्विस निकले। गिरफ्तार अहलकारों ने राबिया नूर नामी लड़की को हनी ट्रैप के लिए हायर किया। मुल्ज़मान राबिया नूर नामी खातून के जरिए हनी ट्रैप करके शहरियों से मोबाइल और नकदी छीन लेते थे। मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से ईरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को फरोग देने पर तबादला ख्याल हुआ। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि ज़ायरीन की सहूलियात के लिए मशहद में ऑफिस खोलने का प्लान खुशाइन है। ईरान पाकिस्तान से मुल्की दरामदाद से तिजारती शोबे में इजाफा कर सकता है। ईरान में तैनात पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू ने कहा ईरान पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को खास अहमियत देता है। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। हमने कुर्बानियां दी, कभी भागने की कोशिश नहीं की। सूबाई वजीर मीर सादिक इमरानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अख्तर मेंगल आज अपनी निशिस्त इस्तीफा दें, हम मुकाबला करेंगे। अख्तर मेंगल बलूच कौम के दुश्मन हैं। हम दहशतगर्दों से न डरते हैं ना ही घबराते हैं। अख्तर मेंगल ने जो जबान इस्तेमाल की उसकी मजम्मत करते हैं। हुकूमत कहती है ये हमारा आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। वाहिद वजीर आजम है जिन्होंने 3 साल में 4 मुआहदे किए। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम की हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं हुकूमत ने इल्जाम लगाया कि IMF की बारूदी सुरंगें हमने बिछाई। बिलावल भुट्टो से पूछता हूँ कि उन्होंने IMF की कौन सी डील खत्म की। ये लोग नाकाम होकर
ہم پر بارودی سرنگیں بچھانے کا الزام لگاتے ہیں۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین علامہ طاہر اشرفی نے امت مسلمہ کے رویے پر سوال اٹھا دیا۔ این ٹی این کے مارننگ شو مارننگ سپاٹ ود بلال خان میں خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بولے، جو امت ایک بوتل اور برگر کا بائیکاٹ نہیں کر سکی وہ جہاد کیسے کرے گی؟ اسرائیلی مصنوعات پر پابندی عائد ہے، لیکن اس کے باوجود اسرائیلی مصنوعات اسمگلنگ کے ذریعے مارکیٹ میں پہنچ جاتی ہیں۔ ہم فلسطین جا کر جہاد نہیں کر سکتے، لیکن جو ہم کر سکتے ہیں ہم وہ بھی نہیں کرتے۔ شہر قائد میں ڈمپرز جلائے جانے پر گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا اظہار تشویش، کہا کہ ہیوی ٹریفک سے اموات پر شہریوں کا غصہ برحق ہے، تمام شہری پرامن رہیں، کوئی بھی شخص قانون کو ہاتھ میں نہ لے، بھائی کو بھائی سے لڑانے کی سازش کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے، چنگاری پھینک کر آگ بھڑکانے کی کوشش ناکامیاب ہوگی۔ ڈمپروں کو جلانے والے افراد کو گرفتار کیا جائے، ڈمپر ایسوسی ایشن کے رہنما لیاقت محسود کا حکومت سے تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، میری 11 گاڑیوں کو جلایا گیا، حادثے میں کوئی زخمی ہوا ہے تو کہاں ہے، سامنے لایا جائے۔ ترجمان ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق ملزمان کی شناخت سی سی ٹی وی اور ویڈیوز سے کی جا رہی ہے۔ پاور ہاؤس کی جانب سڑکیں کھلی ہیں اور ٹریفک رواں دواں ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی یمین گنڈا پور کا پارٹی میں اختلافات کا اعتراف۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے کہ ہر گھر ہر پارٹی میں اختلافات ہوتے ہیں، یہ جمہوریت کا حسن ہے، اختلافی معاملات کو پارٹی کے اندر ہی حل کر لیں گے، ہر بندے کو مطمئن کرنا میرے بس کی بات نہیں، صوبے کے حقوق کسی کو نہیں دیں گے، غیر قانونی مائننگ کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتے۔ ملک بھر میں گرمی اپنا رنگ دکھانے لگی، بھاول نگر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ پی ڈی ایم اے پنجاب نے ہیٹ ویو کا خطرہ جاری کر دیا، محکمہ اسکول ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن کو مراسلہ جاری، شدید گرمی کی صورت میں اسکولوں کے اوقات کار میں رد و بدل کیا جائے، گرمی کی شدت میں اضافہ ہو تو جلد موسم کے گرما کی تعطیلات کا اعلان کیا جائے۔ پاکستان سپر لیگ کا میلہ سجنے کو تیار، پولیس نے سیکیورٹی اور ٹریفک پلان جاری کر دیا۔ لاہور میں 8000 سے زائد افسران اور اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ راولپنڈی میں میچز کے دوران 5000 افسران اور اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ آئی جی پنجاب کا اسٹیڈیمز کے اطراف انٹیلیجنس آپریشن کرنے کا فیصلہ، ٹیموں کے روٹ کی مؤثر سیکیورٹی کے ساتھ چھتوں پر اسنائپرز تعینات کر دیے جائیں گے۔ شائقین کرکٹ کو واک تھرو گیٹ اور مکمل باڈی سرچنگ کے بعد اسٹیڈیم میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ M5 موٹر وے قاضی واں نہر کے مقام پر مسافر کوچ کو حادثہ، 3 افراد جاں بحق، خواتین اور بچوں سمیت 15 افراد زخمی ہو گئے۔ حادثہ کوچ ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث پیش آیا، مسافر کوچ پنجاب سے کراچی جا رہی تھی۔ جاں بحق افراد کی شناخت سجاد حسین، محمد آصف اور محمد حسین کے نام سے ہوئی، زخمیوں میں کئی افراد کی حالت تشویشناک۔ امریکہ کی ایران کے مزید 5 اداروں اور 1 شخص پر پابندی عائد، امریکی صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر دھمکی، کہا ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، ایران کے ساتھ ڈیل کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے، ایران جوہری پروگرام بند کرنے پر راضی نہ ہوا تو فوجی طاقت کا استعمال کریں گے، فوج کی ضرورت پڑی تو اسرائیل بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان کو بھی عارضی ریلیف، امریکہ نے چین کے سوا تمام ممالک پر ٹیرف 90 روز کے لیے معطل کر دیا، ٹرمپ نے چین پر ٹیرف 104 سے بڑھا کر 125% کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ٹیرف پر ہر کوئی ڈیل کرنا چاہتا ہے، چین کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اب دھوکہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ امریکی صدر کے فیصلے کے بعد دنیا بھر میں تیل اور اسٹاک مارکیٹس میں زبردست تیزی۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے چینی شہریوں کو گنوار کہہ دیا، کہا عالمی معیشت نے امریکہ کو سمجھ کیا رکھا ہے، امریکہ بہت زیادہ قرض لے کر وہ چیزیں خریدے جو دوسرے ممالک ہمارے لیے بناتے ہیں، ہم چین کے گنواروں سے رقم ادھار لیتے ہیں تاکہ وہ چیزیں خرید سکیں۔ چین نے جے ڈی وینس کے بیان کو جاہلانہ قرار دیتے ہوئے کہا، امریکی نائب صدر کے ایسے تبصرے حیران کن اور افسوسناک ہیں۔
ICC ویمنز ورلڈ کپ کوالیفائر میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز، افتتاحی میچ میں پاکستان نے آئرلینڈ کو 38 رن سے شکست دی۔ قومی ویمنز نے 49 اوورز میں 217 رنز بنائے۔ سدرا امین نے 51 اور عالیہ ریاض نے 52 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ جواب میں آئرلینڈ کی ٹیم 179 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ پاکستان کی جانب سے ڈیانا بیگ نے 4، نشرہ سندھو نے 3 اور سعدیہ اقبال نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ اور سندھ پنجاب سمیت ملک کے بیشتر اضلاع میں بادل برسنے کے امکان، محکمہ موسمیات کے مطابق وفاقی دارالحکومت میں تیز ہواؤں، آندھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ مری گلیات، راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم میں بھی ابر رحمت برسے گی۔ بلوچستان سندھ کے بیشتر اضلاع میں بارش متوقع۔ محکمہ موسمیات نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کر دیا۔